الیکشن کا پروسیس جس طرح میں نے بتایا شروع ہونے کے باوجود بھی ابھی تک سیاسی جماعتیں اتنی سرگرم نظر نہیں آ رہی ہیں. کہیں کیا کوئی لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی لگتا ہے شاید شکوک و شبہات ہوں کیا واقعی میں 7 جون کو ہی ہمارے اسمبلی کے انتخاب ہوں گے؟ چونکہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کیے ہیں اور شیڈول کا اعلان کر دیے ہیں تو ہماری حکومت کی بھرپور تیاری ہیں. ہم الیکشن کمیشن کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو ہماری ذمہ داریاں ہوں گی وہ ہم پوری کریں گے. ہماری امید اور خواہش یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی اس الیکشن کے ساتھ ہوں اور بلدیاتی ادارے بھی فعال ہوں. ماضی میں ایسا تھا کہ جو NHA تھا وہ ہمارے باہر کی مثلا GSR ہو گئی، شاہراہ قراقرم ہو گئی، ان کے اوپر تو ان کا سلسلہ تھا. لیکن شہر کے اندر کی سڑکیں جو ہے ہمارے جو محکمہ تعمیرات مواصلات ہے ان کے پاس تھی. تو کیا ہماری شاہراہیں بھی اب NHA کے حوالے کی گئی ہیں اور ان سے کوئی ٹول ٹیکس لینے کا بھی سلسلہ شروع ہوگا کیا؟ اصولی طور پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ہمارے بلتستان ریجن کے اور یہاں سے جو کنیکٹ ہوتے ہیں اہم شاہراہیں ان کو بھی ہم ان کی جو دیکھ بھال کے لیے NHA کے حوالے کریں. ابھی NHA کے ساتھ اس حوالے سے باقاعدہ MOU ہونا، ایگریمنٹ ہونا باقی ہے جس میں انٹیگریٹیز جو بھی ہمارے ہوں گے وہ طے ہوں گے. اس میں شہر کے اندر جو مین روڈ سے وہ شامل نہیں ہیں. اتفاق سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ پروفیشنلی جسٹس رہے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی صحافت میں ڈگری اپنی لی ہوئی ہیں، ان کو بھی جرنلزم سے لگاؤ بھی ہیں اور وہ ان ایشوز کو سمجھتے بھی ہیں. تو ان کی طرف سے ایک انسٹرکشن مجھے تھی کہ آپ پریس کلبس کو جو ہمارے صحافیوں کو میکسیمم ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے پریس کلب سے بھی جو ہے وہ تجاویز مانگی ہیں اور ہم جو پریس کلبس کو جو ہم گرانٹس دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں خاطر خواہ اضافہ بھی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کے بعد IT واحد سیکٹر ہے جس میں ہمارے گل بلتستان کی یوتھ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے پروگرام GB ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، اس پروگرام کی وساطت سے ہم وقتاً فوقتاً ملک کی اور خطے کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اس ملاقات کے ذریعے خطے میں جاری تعمیر و ترقی کے عمل اور آنے والے دنوں میں کس طرح کی اس خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، ان کو بھی زیر بحث لاتے ہیں. آج ہمارے خاص مہمان ہیں ہماری جو نگراں حکومت ہے اس وقت، اس کے وزیر اطلاعات و IT جناب غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. ناظرین، ہم اس گفتگو کے دوران انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے، انتخابات کی تیاریاں کس سٹیج پر پہنچ چکی ہیں اور اطلاعات کے شعبے میں کیا ترقی کے لیے حکومت کی منصوبہ بندی ہے، اور ساتھ ہی جو IT کا شعبہ ہے اس کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ مواقع دینے کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے. تو غلام عباس صاحب، بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز اس حوالے سے کروں گا کیونکہ اس وقت الیکشن کا سیزن ہے. الیکشن کے لیے شیڈول کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور انتخابی عمل بھی ریٹرننگ آفیسران کی جانب سے جاری ہو چکا ہے. تو ہم گفتگو بھی الیکشن سے ہی کریں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کا پروسیس جس طرح میں نے بتایا شروع ہونے کے باوجود بھی ابھی تک سیاسی جماعتیں اتنی سرگرم نظر نہیں آ رہی ہیں. کہیں کیا کوئی لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی لگتا ہے شاید شکوک و شبہات ہوں کیا واقعی میں 7 جون کو ہی ہمارے اسمبلی کے انتخاب ہوں گے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ قاسم نسیم صاحب، آپ نے آج اس عام ایشوز کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے، انتخابی عمل کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، ریٹرننگ افسران کی تعیناتی بھی تقریباً اب ہو چکی ہے. تو کیونکہ نگران حکومت کا کام جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہے اور اس کے لیے ماحول پرووائڈ کرنا اور الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ہمارا جو ہے وہ مینڈیٹ بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کیے ہیں اور شیڈول کا اعلان کر دیے ہیں تو ہماری حکومت کی بھرپور تیاری ہیں. ہم الیکشن کمیشن کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو ہماری ذمہ داریاں ہوں گی وہ ہم پوری کریں گے. رہی بات کی ایک فضا کا بننا، الیکشن کا ماحول بننا،
یہ میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے اوپر منحصر ہے۔ کرتا ہے، ان پر منحصر ہے، وہ کس طریقے سے سیاسی عمل کو آگے تیزی سے بڑھاتے ہیں، وہ انتخابی مہم شروع کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر شکوک و شبہات یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو یہ پارٹی کے اینڈ پہ شاید ضرور ہوں گے، لیکن یہ کہ گورنمنٹ نے، کیونکہ ہماری حکومت نے الیکشن کمیشن کے جو بھی ان کے ڈائریکٹیوز ہوں گے، جو الیکشن کمیشن کے فیصلے ہوں گے، اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرانا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو ہماری حکومت تو تیار ہے، باقی اب سیاسی پارٹیوں کے اوپر ہیں وہ کس طریقے سے اس پروسیس کو لیتے ہیں، کس طریقے سے وہ مہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ اس میرے اپنی ذاتی رائے کے مطابق جو اس الیکشن کا ماحول اب تک وہ اس طریقے سے بن نہیں پایا، وہ میرے خیال سے ایک جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ 1 مارچ کو گلگت بلتستان میں ہوا، تو شاید لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جب تک جو ہے وہ ماحول پرامن نہ ہو اور اس طرح سے فیوریبل نہ ہو، جی تب تک یا الیکشن شاید وہ سوچ رہے تھے یا ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ الیکشن کا شاید اس طرح سے ڈیڈ اناؤنس نہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے قوانین کے مطابق کام کرنا ہے، اور الحمدللہ ماحول بھی اب اس طریقے سے کافی بہتری آئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کافی اس میں بھی بہتری آئی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انتخابی عمل بھی اسی طریقے سے بھرپور انداز میں شروع ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی جس طرح الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی 14 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے جون کی، تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں کہ ظاہر ہے ماشاءاللہ سے آپ خود گلگت بلتستان کے ایک مایہ ناز صحافی ہیں، اور اسلام آباد جیسے کیپٹل میں رہ کے آپ اپنے خدمات انجام دیتے رہے ہیں، تو آپ کی نظر بھی سارے ایشوز کے اوپر ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اگر نئی قیادت کو تیار کرنا ہے تو ان کے لیے جو نرسریاں ہوتی ہیں وہ بلدیاتی ہمارے ہی ادارے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں 18-20 سالوں سے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ تو آپ الیکشن کمیشن کی اور صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاری کو کس نہج پہ دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی میں قومی الیکشن کے یعنی اسمبلی الیکشن کے چند روز بعد بلدیاتی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں؟ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ دیکھیں، بلدیاتی جو لوکل باڈیز الیکشن ہے وہ اس کی اہمیت سے کوئی انکاری نہیں کر سکتا، جی اور میں نے ڈاؤن کنٹری میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور جو پاورز ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ آپ نے منتقل کیے ہیں، اور ترقیاتی کام بھی میں نے کراچی میں بھی جو لوکل باڈی کے الیکشن بھی دیکھے ہیں، لوکل گورنمنٹ کو بھی میں نے خود کور کیا ہے، سٹی ناظم جو ان کا ایک پورا سٹرکچر ہے، جس طریقے سے کراچی میں لوکل جو گورنمنٹ ہے اس نے ترقیاتی کام کیے ہیں، میرے خیال سے کراچی کی ہسٹری میں شاید نہ ہوئی ہوں، سیم باقی صوبوں میں بھی، اسلام آباد میں بھی۔ تو اس طریقے سے گلگت بلتستان میں بھی بلدیاتی انتخابات بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اور اگر اس میں تاخیر ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس سے پہلے کی حکومتوں کو، جو بھی اقتدار میں ہیں پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے تھا، اور ہماری حکومت کی بھی خواہش یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی اس الیکشن کے ساتھ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میری اپنی ذاتی رائے میں کہ اگر یہ اسی جنرل الیکشن کے ساتھ بلدیاتی الیکشن بھی ساتھ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن یہ کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے زیادہ وہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ بھی کیا کس ڈیٹ کو کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ ہماری خواہش بھی ہیں، ہماری حکومت کی بھی خواہش ہے۔ سی ایم صاحب نے ایک آدھ دفعہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، بلدیاتی ادارے جو ہے وہ فعال ہونے چاہیے، تو شہروں میں، دیہاتوں میں، لوکل لیول پہ جو کام ہوتے ہیں وہ بلدیاتی ادارے ہی کرتے ہیں، بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ تو ہماری امید اور خواہش یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی اس الیکشن کے ساتھ ہوں اور بلدیاتی ادارے بھی فعال ہوں۔ صحیح، کیونکہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ اگر الیکشن کی گہمہ گہمی اگر زیادہ نہیں ہے تو ممکن ہے اس کی وجہ جو حالیہ جو کشیدہ واقعات رہے 1 مارچ کے شاید وہ ہوں۔ تو اسی تناظر میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت جو پورے گلگت بلتستان میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، امن و امان کی جو صورتحال، کیونکہ الیکشن کے لیے تو امن و امان کا ہونا کسی بھی سرگرمی کے لیے، لیکن بالخصوص الیکشن جیسے بڑے ایک ایونٹ کے لیے امن و امان کا تسلی بخش ہونا جو ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو گلگت بلتستان کے امن و امان کو بالخصوص جو 1 مارچ کے واقعات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور حالیہ دنوں میں جو دیامر میں
جو واقعہ پیش آیا افسوسناک پولیس پر فائرنگ کا، تو ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کرنٹ سچویشن ہے امن و امان کی، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں اور کس حد تک یہ تسلی بخش آپ اس کو قرار دیتے ہیں؟ دیکھیے امن امان کی جو صورتحال جیسے آپ نے بتایا کہ یکم مارچ کے بعد واقعی میں متوج تھے، خدشات تھے لوگوں کے ذہنوں میں، خوف و ہراس کا ایک ماحول تھا، اور اس میں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے علماء کرام، سول سوسائٹی، عمائدین، سب نے اپنا رول پلے کیا. جی جی اور آپ نے دیکھا کہ یکم مارچ کے بعد سے تسلسل کے ساتھ انٹریکشن، ایک باہمی اعتماد سازی، سی بی ایمز کا جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے، ہماری آرم فورسز بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی، حکومت بھی، اور جو جتنے بھی کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرس ہیں، سب نے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے کہ تاکہ امن امان کی فضا پہلے کی طرح بحال ہو. اور الحمدللہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمول کی زندگی، معاملات جو ہے نا وہ بحالی کی طرف ہیں. ٹورزم ہماری دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی اس پہ آئی ہے، ٹورسٹ انڈسٹری جو ہے وہ فلورش کر رہے ہیں، کافی تعداد میں ٹورسٹ یہاں آ رہے ہیں، ان کو ہم فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن بیچ میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جیسے جلاس میں ہوا ہے، یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور ہماری حکومت بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان شر پسند عناصر کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھرپور کوششیں بھی جاری ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے مزید امپرومنٹ کی طرف جائیں گے اور حالات بے سے بہتر ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. اچھا عباس صاحب، کیونکہ آپ جس طرح میں نے ذکر کیا آپ کا اپنا تعلق میڈیا سے ہے، ایک بہت ہی متحرک آپ صحافی ہیں اور رہے ہیں. یوں تو ہر حکومت سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ میڈیا کے شعبے کے لیے بھی کام کرے گا، لیکن کیونکہ آپ کا اپنا تعلق اسی شعبے سے ہے تو آپ سے خاص طور پہ لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں کہ جو کارکن صحافی ہیں، جو عامل صحافی ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور جو میڈیا انڈسٹریز ہے ان کے فروغ کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، تو آپ کے آنے کے بعد کیا خاص کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ حتیٰ کہ ہمارے ہاں پہلا ویج بورڈ بھی ابھی تک نہیں آیا، جبکہ شہروں میں وہ کہاں سے کہاں سلسلہ پہنچ چکا ہے. تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں کس حد تک پیش رفت ہو رہی ہے، اور ایک جرنلسٹ کتنا جو ہے اپنی توقعات کو آپ سے وابستہ کرے اور وہ آپ ان کو یقین دہانی کرا سکے کہ آنے والے مہینوں میں ان شعبوں میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ ساری چیزیں میرے ذہن میں بھی تھا، اور ڈے فرسٹ سے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ جب میں نے بریفنگ لی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے کہ کیا کیا اقدامات ہم اٹھا سکتے ہیں، پچھلی گورنمنٹ نے کیا اقدامات اٹھائے تھے، اس میں کیا کیا بوٹل نیکس ہیں، تو اس حوالے سے کافی چیزیں، جیسا کہ ایک جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پالیسی جی جی پچھلی گورنمنٹ نے اپروو کر کے بنائی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو جب دیکھا، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ اس میں مزید جو ہے وہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں، ہمارے پریس کلبس ہیں، یونین آف جرنلسٹ ہیں، ان سے بیٹھ کے اس کے اوپر مزید بحث کرنے کی اور کچھ چیز امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت تھی. اور اس حوالے سے میں نے ان کو انسٹرکشن دی، اور ہماری ڈپارٹمنٹ نے مختلف پریس کلب سے اس حوالے سے میٹنگز بھی کی، اور ان کی جو فیڈ بیک ہیں وہ اکوموڈیٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے ایک اس حوالے سے مزید ایک اور میٹنگ کی. اس میں جب دیکھا کہ ڈیجیٹل میڈیا جو پالیسی بنی ہے اس سے جو ہماری جو ڈیجیٹل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جیسے آپ کا چینل ہیں، اسکردو ٹی وی ہیں، پامیر ہیں، یہ اس طرح کے بہت سارے جو ہمارے ایک فعال جو ہمارے ڈیجیٹل یونٹس ہیں، چینل بنائے ہوئے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ کچھ کنڈیشنز ایسی تھی جس کی بیس پہ ہم جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ میڈیا آؤٹلیٹس کو ہم اکوموڈیٹ یا ان کو ہم اسٹریم لائن کر سکتے تھے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، کچھ رولز تھوڑے سے ریلیکس کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا سائٹ ہے اس سائٹ کو ہم اسٹریم لائن کر سکیں، ہماری جو نیٹ ورک ہے اس میں لا سکیں. تو اس حوالے سے ڈیلیبریشن چل رہی ہے، اور مجھے امید ہے بہت جلد یہ بھی پالیسی بھی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن فیز پہ چلی جائیں گی. اسی طریقے سے ہم نے جو صحافیوں کے لیے ایک ایکریڈیشن کارڈز کا اجرا جو ہے وہ بھی پینڈنگ میں تھا، اس کو ہم نے سپیڈ اپ کیا. گلگت میں اس کی ہم نے ڈسٹریبیوشن باقاعدہ کی ہے. انشاءاللہ اسکردو، چلاس اور باقی پریس کلبس میں بھی بہت جلد
اس کی اجرابی یقینی ہم بنائیں گے. جی جی اور سیم کیونکہ ہمارے اتفاق سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ پروفیشنلی جسٹس رہے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی صحافت میں ڈگری اپنی لی ہوئی ہیں، ان کو بھی جرنلزم سے لگاؤ بھی ہیں اور وہ ان ایشوز کو سمجھتے بھی ہیں. تو ان کی طرف سے ایک انسٹرکشن مجھے تھی کہ آپ پریس کلبس کو، جو ہمارے صحافیوں کو میکسیمم ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے پریس کلب سے بھی جو ہے وہ تجاویز مانگی ہیں، اور ہم جو پریس کلبس کو جو ہم گرانٹس دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں خاطر خواہ اضافہ بھی کریں گے. جو ہماری جو ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے اس میں رہتے ہوئے، جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے اس میں رہتے ہوئے، جتنی ہم صحافیوں کی جو ہے وہ میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکے صحافیوں کو، ہم کرنے جا رہے ہیں. اور کچھ اور ہم اقدامات بھی اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہو تو ہم پھر آپ سے شیئر بھی کریں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نگران حکومت ہیں، ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اور مینڈیٹ بھی ہماری لمیٹڈ ہے. اس ٹائم فریم میں اور مینڈیٹ میں رہتے ہوئے جو ہم سے ہو سکے انشاءاللہ کریں گے. جی انشاءاللہ. اچھا، جس طرح ذکر ہوا آپ کے پاس دوسرا ایک پورٹ فولیو آئی ٹی کا بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی ہے، اور یہ دور ہی آئی ٹی کا دور ہے، اور بالخصوص جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا انحصار بہت زیادہ آئی ٹی کے اوپر ہے، تاکہ وہ فری لانسنگ کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے بھی وہ اپنے لیے سورس آف انکم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور بہتر تعلیم اور تربیت کے حصول کے لیے بھی آئی ٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو آئی ٹی کے شعبے میں آپ کے کچھ ایفرٹس شروع سے رہی تھی، ہواوے کے ساتھ آپ کے کئی ایک میٹنگز ہوئی، تو وہ کس مرحلے تک پہنچا اور کس نوعیت کا پروگرام ہے؟ اگر انشاءاللہ وہ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں اگر وہ میچور ہوتا ہے تو وہ کس نوعیت کا پروگرام ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں کیونکہ میرے پاس سی آئی ٹی کا پورٹ فولیو بھی ہیں، تو میں نے کوشش یہی کی چلے میڈیا انڈسٹری کو، صحافیوں سے میری انٹریکشن بھی ہے، میں خود بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، اور آئی ٹی کا بھی فارچونیٹلی میں ایک ایز اے بیٹ رپورٹر رہا ہوں. تو میری اسلام آباد میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ منسٹری میں، پی ٹی اے میں، باقی جو ٹیلکوز ہیں ان سب میں میرے تعلقات، گپ شپ میری ان کے ساتھ ایک انٹریکشن رہی ہے. تو میں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے نہ صرف جو گورنمنٹ کے باڈیز ہیں جیسے منسٹری آف آئی ٹی ہے اور پی ٹی اے ہیں، باقی جو ادارے ہیں ان سے میری انٹریکشن رہی، پی صاحب ہے. تو میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، جیسے آپ نے ذکر کیا ہواوے کا بھی، میں نے ان کے ساتھ بھی میٹنگز کی اور ان سے میں نے 2-3 کمٹمنٹس لی تھی کہ ایک 2 ماڈل ولیج جو ہے وہ بنانے کا ہواوے نے کمٹمنٹ کی ہے. کچھ آئی ٹی پارکس کے لیے انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ بھئی وہ یہاں ڈیولپ کریں گے. اور اسی طریقے سے میں نے پی ٹی اے کے چیئرمین سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور اس میں 5G کا آکشن ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ڈاؤن کنٹری میں 5G کا آکشن ہوا ہے. تو میں نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان اور ظاہر سی بات ہے گلگت بلتستان کے ساتھ ہوں گے تو جے کے میں بھی تو آکشن کرا دیں، لیکن اس کی بدقسمتی سے ٹیسٹ گلگت بلتستان میں ہوئے نہیں تھے 5G کے لیے. تو اس کو تھوڑا سا ہم نے اسپیڈ اپ کیا ہے. انہوں نے چیئرمین پی ٹی اے نے کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ آئندہ 1-2 مہینے کے اندر اندر جو ہے گلگت بلتستان کے لیے بھی یہ 5G کا آکشن ہوگا. 5G شاید اب گلگت بلتستان میں اس طریقے سے چلے نہ چلے، لیکن ایک ایٹ لیسٹ 4G اس سے چلنے لگ جائیں گے. اور سیم پی ٹی اے کے چیئرمین صاحب سے میری ریکویسٹ سے جب میں نے کی کہ گلگت بلتستان میں آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے نا کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پوٹینشیل بھی ہیں. جیسا کہ پاشا کا ایک ڈیٹا آیا تھا کہ گلگت بلتستان کی جو ہمارے یوتھ ہیں، ہمارے فری لانسرز ہیں، اسٹارٹ اپس ہیں، وہ گلگت بلتستان میں رہتے ہوئے، اس علاقے میں رہتے ہوئے جہاں پر بجلی کے ایشوز ہیں، کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں، انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان یہاں بیٹھ کے $15 to 18 ملین جو ہے وہ پر ایئر یہاں سے کما رہے ہیں. تو اس کو ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک ایس ٹی پی سے پورے گلگت بلتستان میں 5 اسٹیبلش کیے تھے، جس میں سے ایک انفارچونیٹلی اسکردو میں جل گئے. تو اس طرح کے جو ایس ٹی پیز ہیں اگر 5 ہیں تو مزید اس میں ہر ڈسٹرکٹس میں ہم 5-10 اور کر دیتے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ جو آپ کے مواقع ملیں گے، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ انگیج کر سکتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کے بعد آئی ٹی واحد سیکٹر ہے جس میں ہمارے گلگت بلتستان کی یوتھ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں. تو ان سے بھی میں نے کمٹمنٹ یہی لی ہیں کہ وہ انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا کہ میں ہر ٹیلکوز کو، یعنی جتنے بھی ٹیلی کام کے کمپنیز جو ہے وہ یہاں گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں، ان سے کہہ کے ایک آئی ٹی سینٹر
ان سے بھی اسٹیبلش کرائیں گے. ٹھیک. تو اس میں انشاءاللہ بھرپور میری کوشش ہے. انفارچونیٹلی یہ جو یہاں پر انسیڈنٹ ہوا تو اس میں ہماری تھوڑی سی مصروفیات لا اینڈ آرڈر سچویشن سے ریلیٹڈ ہماری بڑھ گئی. تو اب میری کنٹیکس دوبارہ سے بحال ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہم کچھ نہ کچھ بہتری جو ہے نا گلگت بلتستان میں لا سکیں. جی منسٹر صاحب، یہاں پہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک سلسلہ چلا ہوا ان شاہراہوں کو لے کر. ماضی میں ایسا تھا کہ جو NHA تھا وہ ہمارے باہر کی مثلا GSR ہو گئی، شاہراہ قراقرم ہو گئی، ان کے اوپر تو ان کا سلسلہ تھا. لیکن شہر کے اندر کی سڑکیں جو ہے ہمارے جو محکمہ تعمیرات و مواصلات ہے ان کے پاس تھی. تو کیا ہماری شاہراہیں بھی اب NHA کے حوالے کی گئی ہیں اور ان سے کوئی ٹول ٹیکس لینے کا بھی سلسلہ شروع ہوگا کیا؟ دیکھیں، اس حوالے سے ایک اصولی فیصلہ گلگت بلتستان کی حکومت نے، ہماری کیبنٹ نے کی ہے ان شاہراہوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ نے پہلے بتایا کہ جو ہماری مین آرٹریز ہے گلگت بلتستان کے وہ آلریڈی NHA کے پاس ہیں. جی جی. اور NHA ایک نیشنل باڈی ہے جس کی اسپیشلٹی، جس کا سارا کام ان شاہراہوں کو دیکھنا، مرمت کرنا، شاہراہوں کی تعمیر ہے. ان سب کا مطلب اس باڈی کا یہی کام ہے. اور ہماری آلریڈی کئی شاہراہیں ان کے پاس ہیں، وہ ان کو دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کا ایک ٹورزم انیشیٹو ہے، اس کے تحت انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ منسٹری آف کمیونیکیشن اس حوالے سے ایک سجیشن گلگت بلتستان حکومت کو دیں کہ کیونکہ گلگت بلتستان میں ٹورزم کافی جو ہے نا فلورش کر رہے ہیں. یہاں پر ٹورسٹ کی کافی تعداد آ رہی ہے، لیکن ان کو سب سے زیادہ یہاں پر کمیونیکیشن کا مسئلہ، روڈوں کا مسئلہ رہتا ہے یہاں پر، کیونکہ ایک کلائمیٹ چینج کا بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے فلڈ کا، ارتھکویک کا، اس وجہ سے جو ہے نا کافی ہمارے روڈ تباہ ہوتے ہیں. بر وقت ان کی جو ہے نا وہ تعمیر اور ان کی ریپیئر مینٹیننس نہیں ہو پاتے. تو کیونکہ NHA کے پاس اپنا ان کا فنڈ ہوتا ہے، ان کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے، وہ ان کے پاس ایک ورک فورس بھی ہیں، وہ ٹائملی ان کی جو ہے وہ مینٹیننس وغیرہ کا کام وہ کرتے ہیں. تو اصولی طور پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ہمارے بلتستان ریجن کے اور یہاں سے جو کنیکٹ ہوتے ہیں اہم شاہراہیں ہیں، ان کو بھی ہم ان کی جو دیکھ بھال کے لیے NHA کے حوالے کریں. ابھی NHA کے ساتھ اس حوالے سے باقاعدہ MOU ہونا، ایگریمنٹ ہونا باقی ہے، جس میں انٹیگریٹیز جو بھی ہمارے ہوں گے وہ طے ہوں گے. اس میں شہر کے اندر جو مین روڈ سے وہ شامل نہیں ہیں، جو اہم شاہراہیں انٹر ڈسٹرکٹ لیول کے جو ہیں اہم شاہراہیں ہیں، جس میں آپ کو یہ شاہراہوں کا نام بھی بتا دیتا ہوں کہ استور چلم چوکی ہے، روڈ ہے، دیوسائی ٹو اسکردو روڈ ہے، اسکردو ٹو خپلو روڈ ہے، اسکردو ٹو شگر روڈ ہے، اپر کچورا روڈ ہے، بشو روڈ ہے، نل تر ٹو سترنگی روڈ ہے، تھلچی جو ہے جو تھلچی جو ہے، شونٹر روڈ ہے، گوری کوٹ اور شغر تھنگ والا روڈ ہے. اس میں سے 2 شاہراہیں ابھی زیر تعمیر ہیں، باقی کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور میں یہاں یہ واضح کرنا چاہوں کہ یہ اس ہماری کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی اور اس بات کا بالکل ہم نے وہاں پر یہ کلیئرٹی ہم نے اس کے میں پوری کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ گلگت بلتستان کی جو شناختی کارڈ جس کے پاس ہیں، یہاں پر ڈومیسائل ہولڈر ہیں، جو گاڑیاں گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ہیں، وہ جس طریقے سے گلگت میں باقی شہروں میں جہاں NHA کے روڈ ہیں جہاں پر وہ ٹول ٹیکسز نہیں لیا جا رہے ہیں، سیم یہاں کے جو نیو شاہراہ ہیں ان کے حوالے کریں گے، وہاں پر بھی ٹول ٹیکس فری ہوں گے. ہمارے شہروں سے جو گلگت بلتستان کے باسیوں سے اس طرح اس قسم کے کسی قسم کے ٹیکسز اور ٹول فی جو ہے نا وہ ایگزمپٹڈ ہوں گے. جی بہت شکریہ. اگرچہ میرے پاس سوالات ہیں لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ جو سوالات رہتے ہیں ہم کسی اور مرحلے پہ آپ کو یہاں دوبارہ زحمت دیں گے. آخر میں ہم آپ سے ایک میسیج لینا چاہیں گے کیونکہ کچھ مخصوص حالات سے بھی ہم گزرے ہیں، آگے آنے والے ہمارے الیکشن کے بھی دن ہیں، تو پبلک کو آپ کیا اس مرحلے پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں عوام سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حالات میں جو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جو ہم نے فرسٹ ٹائم اسپیشلی بلتستان ریجن کے لوگوں نے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا، یہ بہت انفارچونیٹ تھا. اور یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، نہ ہمارے لوگ، نہ انتظامیہ، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو لہٰذا ہمارے عوام کو اب چاہیے کہ ہوشیار رہیں. اگر کوئی شرپسند عناصر ہمارے درمیان ہیں، ان کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بلتستان میں امن
بہت ہماری سب سے پرائرٹی امن ہونی چاہیے. صحیح. یہاں امن ہوں گے. جس طریقے سے بلدستان میں ٹورسٹ ہب بن چکا ہے، یہاں پر اگر امن نہیں ہوں گے تو یہ ٹورزم جو ترقیاتی کام ہیں وہ سب رک جائیں گے. لہٰذا سب مل کے بچوں سے لے کے نوجوانوں سے لے کے ہر عمر کے ہر طبقے کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کنٹریبیوشن ڈالیں، اپنا رول پلے کریں کہ بلدستان میں امن امان کی فضا بحال رہیں. جی، خطے میں امن و امان کے لیے، خطے میں تعلیم کی ترقی اور دیگر شعبوں کی سموتھ ترقی کے لیے یقیناً امن بنیادی ضرورت ہے، اور امن کے لیے ہر فرد کا اپنا کردار ہوتا ہے جسے ادا کرنا ہے. تو ناظرین، آپ نے ہمارے وزیر اطلاعات و انفارمیشن ٹیکنالوجی غلام عباس صاحب کی گفتگو سنی. آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.